مجھے اسٹوڈیو میں ابھی عبداللہ ملک صاحب جو سینئر ہمارے انالسٹ ہیں انہوں نے جوائن کیا ہے، تو میں چاہتا ہوں پہلے میں ان سے یہ بجٹ کے بارے میں ٹیک لے لوں۔ عبداللہ ملک صاحب، یہ جو بجٹ 2025-26 جو حکومت پیش کر چکی ہے، تو کیا یہ اپنے جو اہداف سے مقرر کیے تھے کیا وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے؟ دیکھیے، بڑا یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، بجٹ ایک بنیادی طور پر ایک سیاسی ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو ایک سیاسی حکومت پیش کرتی ہے، اور اس میں اس طبقے کا زیادہ بالادستی ہو جاتی ہے جو حکومت وقت میں شامل ہوتی ہے، یعنی کہ ان کو بہت ساری امراض مل جاتی ہیں، ایگزمپشن مل جاتی ہے، جیسے ٹیکسٹائل ہے، جیسے ہماری شوگر انڈسٹری ہے، اور جو بڑی بڑی ملیں ہیں وہ ہمارے ان لوگوں کی ہیں جو حکومت وقت میں شامل ہیں، لہذا وہ اپنے اوپر تو کوئی آنے نہیں دیتے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ دیکھیے، بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو جی ڈی پی ہے وہ کتنی ہے لاسٹ ایئر، اب کتنی ہے۔ ہمارے ہاں تو آپ کو پھر ساری کی ساری چیزیں مائنس میں جاتی ہیں۔ پھر ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے کہ جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے اس کو جو آپ ٹارگٹ دیتے ہیں، جو $1300 بلین کا ہے، یا اس کے جو $1 بلین ہے، اس کے قریب ہے، تو دیکھنا ہے کہ اس میں سے وہ ریکوری کتنی کرتا ہے۔ انفارچونیٹلی ہم جو اہداف مقرر کرتے ہیں وہ فگرز میں تو یقیناً صحیح ہوتے ہیں، لیکن ایکچولی اگر آپ ان کی کیلکولیشن کر کے دیکھیں تو وہ پچھلے سال کی نسبت کم ہوتے ہیں، جس طرح اب ایکسپیکٹڈ کیا جا رہا ہے کہ وہ 200 کے 300 قریب جو ارب ہے وہ کم ہے، اور اس وقت جو ان کی آئندہ سال کے لیے فکسیشن ہے وہ کوئی 1300 ارب سے اوپر ہے۔ تو اب آپ دیکھیے گا کہ جب آپ اسی طبقے کو جو پہلے ہی پسا ہوا ہے اسی کو جو ٹیکسیشن میں ہے، یا اس میں سے آپ جانتے ہیں کہ 70% جو سیلریڈ کلاس ہے اسی کو آپ نے ٹیکسیشن میں لانا ہے، جیسے اب کہہ رہے ہیں کہ جی $5 جو نا آپ کلائمیٹ ٹیکس لگا دیں گے فیول پہ، تو وہ سارے کا سارا برڈن کس پہ پڑے گا؟ جو ہمارے نئے ریسورسز ہیں وہ نہیں جنریٹ ہو سکے، جو حکومت پالیسیاں بناتی ہے، جیسے کہا جا رہا تھا کہ سپر ٹیکس کا خاتمہ ہو جائے گا، یا ٹیکسیشن کا جو سسٹم ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا، ون ونڈو آپریشن ہوگا، اور ایک ہی بندے کو بڑی سمپل سی ریٹرن فائل کرنا ہوگی۔ ہمارے یہاں جو ٹیکس کا نظام ہے بڑا پیچیدہ ہے، وہ کہیں پہ تو صوبے کلیکٹ کرتے ہیں سروسز پہ، کئی فیڈریشن خود بھی کرتی ہے، اور بہت سارے جو سیگمنٹ آف سوسائٹیز ہیں وہ اس میں ہے ہی نہیں، مثلا جو گھروں میں بیٹھ کے کاروبار کرتے ہیں وہ ٹیکس نیٹ ورک میں ہے ہی نہیں۔ پھر جو ہماری ٹیکس کی پالیسی ہے وہ انکریجنگ نہیں ہے، وہ ڈسکریجنگ ہے۔ ہم لوگوں کو ٹیکس نیٹ ورک میں لاتے ہیں تو ان کو جو سہولتیں تو وہ نہیں دیتے۔ بس کوئی پوچھے کہ جو حکومت وقت کی جو ذمہ داری ہے آئینی طور پر کوئی صحت کی، تعلیم کی، انوائرمنٹ کی، روزگار کی، آپ کے بزنس کی سیکیورٹی کی، یہ ساری کی ساری سہولتیں مہیا کر رہی ہے۔ جب میں نے سارا دن کام کرنا ہے اور شام کو مجھے پرائیویٹ اسپتال میں بچے کو لے کے جانا ہے چیک اپ کے لیے، تو میں سوال کروں گا کہ میں ٹیکس کیوں دوں؟ جب میں نے اپنے بچے کا داخلہ ایک پرائیویٹ اسکول میں، مہنگے اسکول میں کروانا ہے، تو میں ٹیکس کیوں دوں؟ میں ٹیکس تب دینا چاہتا ہوں کہ جب میرا ٹیکس ہمارے ملک میں جو لازمی ضروریات اشیاء کی زندگی کی ضرورتیں ہیں، یا جو ہمارا ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے، مجھے نظر آنا چاہیے، مجھے سینس آف سیکیورٹی ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ادارے ہیں، ہمارے یہاں پلاننگ اینڈ ریسرچ کے کوئی ادارے نہیں ہیں۔ آج بھی اگر بورڈ آف ریونیو سے اگر کوشچن کیا جائے کہ آپ کے پاس ایسی کون سی ریسرچ ہے جس کی بنیاد پہ اگر 400 ارب آپ کا اضافہ کر دیا جائے، کیسے کلیکٹ کریں گے؟ تو ان کے پاس سوائے اس کے کہ جی ہم کلیکشن کر لیں گے، ابھی جو ریونیو جنریٹ ہوا ہے اس میں وہ پیسہ بھی شامل ہے جو کہ لوگوں کا ریفنڈ ہے۔ اب آپ جب ریفنڈ روک لیتے ہیں تو آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے اتنا ٹیکس جمع کر لیا ہے۔ اب دیکھیے، ٹیکسیشن کا نظام ایسا ہونا چاہیے کہ آج مثلاً ابھی ٹیکس جون میں آنے والا ہے، تو آپ کو 6 مہینے پہلے جو سیگمنٹ آف سوسائٹیز ہیں، جو ولنریبل کمیونٹیز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ، چیمبر کے ساتھ، بالکل آپ ڈیبیٹ کریں، ڈسکشن کریں، ڈائلاگ ہونا چاہیے، ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کے پاس ایک نا تھک ٹینکس ہونے چاہیے جو آپ کو بتائیں، آپ کے پاس جو نا ریسورس پرسن ہونا چاہیے وہ جو آپ کو بتائیں کہ کنسلٹنٹ ہونے چاہیے، آپ کو بتائیں کہ آپ کا کتنا ریونیو کہاں سے آ جاتا ہے۔ مثلاً اگر آپ یہ کرتے ہیں کہ $1900 چلانوں کی مد میں رکھ دیتے ہیں تو میرا خیال یہ بڑی زیادتی ہوگی، یا آپ کہتے ہیں کہ کوڑا ٹیکس لگا دیں گے، یہ جو پروونشل ٹیکسز ہیں، تو میرا خیال ہے کہ جب تک آپ مقامی حکومتوں کے انتخابات کا انعقاد نہیں کریں گے تو آپ کا ٹیکس کا نظام صحیح نہیں ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، میں بخاری صاحب سے آپ کے ہی جواب کو میں دیکھ کر، دیکھیں بخاری صاحب، جس طرح پہلے ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو جی ڈی پی کا گرو ہے اس کی بیسک جو فیکٹر ہیں وہ سروس ڈلیوری ہے، اس میں انڈسٹری ہے، اس میں ایگریکلچر ہے،
تو گرو جب تک نہیں کریں گے، یعنی آپ سرور ڈلیوری نہیں دیں گے تو لوگ ٹیکس کیوں دے گا؟ یعنی آپ ہاسپٹل کی کیا، یہ میرا سوال یہ ہے، کیا یہ بجٹ الفاظ کا گورکھ دھندا ہوگا، یا یہ الفاظ کا ہیر پھیر ہے، یا ایکچوئل یہ عوام دوست بجٹ ہوگا، یا عوام دشمن ہوگا؟ نہیں، پہلی بات ہے نہ کوئی الفاظ کا ہیر پھیر ہے اور نہ کوئی اس میں ایسا گنجل ہے، بڑا سیدھا سادہ ایکسپلائٹیشن کا بجٹ ہے، اس میں کون سی کوئی چیز خفیہ ہے ہی نہیں۔ اچھا کلیئر ہے کہ لوگ اب دیکھیں کہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے، پچھلا تھا نا 17,573 ارب کا، جی سر، اس دفعہ انہیں 25 سے 30,000 ارب تک لے کے جانا پڑے گا۔ اچھا 25 سے 30,000 اگر اس وقت اگر پاکستان کا بجٹ، پاکستان فیڈرل بجٹ کی بات فیڈرل کی بات کریں، 25 سے 30 ارب تک لے کے جانا پڑے گا۔ اب وہاں تک لے جانے کے لیے جو ٹیکس اہداف ہیں، پچھلے سال ان کے تھے 14,300 ارب، تو اس وقت کم از کم ان کو 28,000 ارب تک ان کو لے کر جانا پڑے گا۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو جو قرضے کی واپسی ہے، پچھلے سال 8,700 ارب کی تھی، تو اس دفعہ وہ بھی تقریباً 15,000 ارب تک چلی جائے گی۔ تو اس بجٹ کو آپ کو جب اوپر لے کر جانا ہے تو آپ کلیکشن کہاں سے کریں گے؟ اچھا، یہ پہلے جو کہتے ہیں کہ 33,000 لوگوں کو نیٹ ورک ملا ہے، نہیں 33,000 نہیں، پاکستان کی ساری آبادی ٹیکس کے نیٹ ورک پہ انڈائریکٹلی موجود ہے۔ وہ کیسے؟ موبائل فون سے لے کے دنیا کی ہر چیز سے، ہر خریداری سے، GST جو ہم سارا دیتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، ٹیکس میں تو پوری قوم سے ٹیکس لیا جا رہا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، اب یہ سارا مسئلہ کیا ہے؟ میں بہت دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اکنامکس کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے کہ یہ بجٹ اگر 50,000 ارب تک بھی لے جائیں تو یہ کامیاب ہو سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ اب جتنی کلیکشن ہوتی ہے اس سے 2 سے 3 گنا لیکیج ہے اور سٹاپیج ہے، دو چیزیں، لیکیج بھی ہے اور سٹاپیج بھی ہے، جہاں یہ سارے ادارے بارگیننگ کرتے ہیں، کھاتے ہیں پیسے۔ اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ کرپشن ایک انٹرنیشنل ایجنڈا ہے کہ ان کو لیکیج کر کے سٹاپیج کہاں پہ ہے؟ جہاں پہ جس کام میں حکومت کا جو ادارہ انوالو ہے وہ پیسے لیے بغیر کام نہیں کرتا، حتیٰ کہ واپڈا والے جتنی یعنی کہ تذلیل دیتے ہیں کہ لگانے میں، آپ کے کئی ٹرانسفارمر لگ رہے ہیں، پھر بجلی مہنگی ہے۔ ابھی انہوں نے اویس لغاری نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ 75% ہم اسے اس مد میں لے رہے ہیں جو لوگ بجلی استعمال ہی نہیں کرتے، ہم اس کو اس خسارے کی مد میں لے رہے ہیں بلوں کو۔ اب وہاں سے آپ یہ آئی پی پی کے معاہدے ختم کر دیں، جرت کریں، حکومت کو سیدھا کریں، یہ جو چین ایکسپورٹ کرنے لگے مت کرنے دیں، ان چیزوں کو ملک میں سستا کریں اگر آپ کے پاس پیداوار زیادہ ہے۔ اور اگر آپ کرپشن کو روک دیں کہ جو ہر سرکاری ادارے کا پی این سے لے کے اوپر تک ہر آدمی جو راستے میں جیب کاٹنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، تو اس ملک میں بزنس اتنا گرو کر سکتا ہے، چیزیں اتنی آگے بڑھ سکتی ہیں کہ اس بجٹ کو اب جہاں تک باہر سے بھی انویسٹمنٹ آ سکتی ہے، لوگ لا سکتے ہیں۔ اب سب سے بڑا ایشو تو یہ بدعنوانی ہے، جس میں کہ کوئی کام کرنے نہیں دیا جاتا، بہت ہی تنگ کیا جاتا ہے۔ اور اچھا، ٹریفک پولیس والے جب چھپ کے کھڑے ہوتے ہیں صرف چلان کرنے کے لیے، ٹریفک سیدھی کرنے کے لیے، ٹریفک کو چلانے کے لیے بھی اس کا فلو جو ہے اس کے لیے بھی آپ نے کبھی کسی سپاہی کو، کسی افسر کو دیکھا ہے کہ وہ کروا رہا ہو؟ نہیں، وہ جب بالکل پھنس جاتی ہے تو لوگ کروا رہے ہوتے ہیں، ان کا کام صرف یہ ہے کہ وہ، تو اس لیے ایسے ادارے بھی جن کے یہ سارے عبداللہ ملک صاحب والی بات صحیح کہ سرور ڈلیوری نہیں ہے، لوگ کیوں ٹیکس ہوں؟ ایجنڈا نہیں ہے، ڈلیوری ایجنڈا نہیں ہے، ڈلیوری ان کا کوئی مسئلہ۔ اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ آپ ساری حکومتیں پچھلے آپ 50-40 سال سے لے لیں، مجھے کوئی بتا دیں کہ آپ نے عوام کے ریلیف کے لیے ابھی 4 سالوں میں بتا دیں کوئی اسمبلی میں بل لائے ہوں، پہ اتنی ترمیمیں کی ہیں، ایک بل کوئی لوگوں کو ریلیف لینے کے لیے بھی آپ نے دیا کہ یار یہاں سے لوگوں کو فائدہ ہو جائے، یہ کام کر دیں۔ رول آف لا نہیں ہے، زیرو ہے، لوگ کرپشن بے پناہ ہے، نیچے تک ہے، کاروبار کرنا مشکل ہے، اور لوگ وہ کرنے بھی نہیں دیتے۔ جب آپ کوئی کام کرنا بھی چاہیں تو ادارے اس کے راستے کی رکاوٹ ہوتے ہیں، وہ اپنا پتہ لیتے ہیں، اپنا چندہ لیتے ہیں، اپنے رشوت لیتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، میں اشرف شریف صاحب کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں جی سر، ایک چیز جو نا بخاری صاحب نے بالکل صحیح ہے۔ دیکھیں، جیسے شفر زیدی صاحب ہوتے تھے چیئرمین ایف بی آر، جی سر، انہوں نے کہا، انہوں نے ایک لسٹ بنائی تھی کہ اتنے بندوں کو گھر بٹھا دیں، ہم ان کو تنخواہ دیتے رہیں گے۔ دیکھیں نا، اگر آپ 200 ارب اکٹھا ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے پورے کے پورے محکمے کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں اور کرپشن کے دروازے کھول دیتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سب کو فارغ کر دیں اور جو خود ہی ڈائریکشن ہو جاتی ہے ٹھوس، لوگوں کو ریلائی کریں، آنے دیں۔
دوسری بات اہم یہ ہے کہ دیکھیں نا، جب یہ سارے کا سارا نظام اس وقت فلورش کرتا ہے جب آپ کی ایکسپورٹ زیادہ ہے اور امپورٹ کم ہے. ہمارے ہاں تو دیکھیں نا، اب پاکستان میں پہلی دفعہ انفارچونیٹلی ہم نے کاٹن امپورٹ کیا ہے. پاکستان جہاں اتنی کاٹن رچ ہوتی تھی، وہ کیا ہے ہماری غلط پالیسیوں کی وجہ سے. دیکھیں نا، یہ جو ساؤتھ پنجاب ہے اس میں تو بڑی رچ کارپ ہوتی تھی کاٹن کی، اور ہم نے وہاں پر کاٹن کا خاتمہ کر کے شوگر ملیں لگا لی ہیں. اب یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو ہم نے زوننگ ہی نہیں کی، ابھی بھی ہمارے کوئی ایسی زوننگ نہیں ہے جہاں ہم بتا سکیں کہ اس زون میں سٹرس بڑا پیداوار ہوتی ہے، سٹرس کو فلورش کرنا چاہیے. یہاں پر رائس کی پیداوار ہوتی ہے، رائس کو کرنا چاہیے. یہاں پر ہمارے رچ کاٹن ہوتی ہے، کاٹن کو گرو کرنا چاہیے. یہاں پر ہمارے ہاں جو شوگر کین ہے اس کو دیکھیں، ہمارے ہاں تو جو چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے وہاں پر یہ اٹھا کے لے جاتا ہے. تو جب تک آپ اپنی پالیسیوں میں کنٹینیوٹی نہیں رکھیں گے، تسلسل نہیں رکھیں گے، جو حکومت آتی ہے وہ اپنی نئی پالیسیاں بنا لیتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ٹرسٹ ہوتا ہے ایک انویسٹر کا، وہ شیک ہو جاتا ہے. مثلا ابھی آپ نے بڑے اچھے زون بنائے ہیں، تو آپ ان کو چائنا کی دیکھنا، اگر آپ کو کسی ملک کا رول ماڈل لینا ہے تو سب سے بیسٹ ہے چائنا کا. چائنیز نے کتنے سال تک ٹیکس نہیں لیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو کچھ بنائیں گے جب باہر بھیجیں گے تو ہم ایکسپورٹ کریں گے تو ہم ٹیکس کاٹ لیں گے. ملک میں آپ کو بجلی فری ہے. ہمارے کوئی سیگمنٹ ایسا بتا دیں جس میں ہم کہیں کہ یہ بڑا رچ ہے. اب ہمارا پورے کا پورا ملک پہلی دفعہ جو نظر ہے اس پہ فورن ریمیٹنس پہ ہے. پنجاب پورا کے پورا چل رہا ہے آپ کو 70%. تو باقی آپ کا جو جتنا وہ تھا ٹیکسیشن کا سسٹم ایگریکلچر سے، وہ تو ختم ہو گیا. تو اگر آپ نے چلانا ہی ریمیٹنس پہ ہے تو پھر ٹیکسیشن کا پورا نظام کہاں تک آپ لے جائیں گے؟ تو میرا خیال ہے کہ جب تک آپ لوگوں کو ٹرسٹ نہیں کرتے، لوگوں کو ٹرسٹ نہیں دیتے، لوگوں پہ اعتماد نہیں کرتے، اور جو سیگمنٹ آف سوسائٹیز ہیں ان کو انوالو نہیں کرتے. پوری دنیا میں تھرڈ پارٹی آڈٹ ہوتا ہے کہ تیسرا شخص جو کرتا ہے نا، آپ ڈائریکٹ مین کینٹ بی جج ہز اون کاز. تو یہاں پہ تو بندہ ہر اپنے کیے کا خود جج ہے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان فلورش کر سکتا ہے. بالکل صحیح کہا بخاری صاحب نے کہ آپ $55,000 بھی آپ جو بھی انہوں نے فگر دی ہے، ہو سکتا ہے اس وقت ہو سکتا ہے. ابھی دیکھیں نا، جنگ میں چند دن پہلے میں نے بھی ایک پرائم منسٹر کو لیٹر لکھا کہ 200 لوگوں کے خلاف انکوائریاں شروع ہوئی تھی جس میں 57 کو فارغ کر دیا گیا. تو ایک چھوٹے سے ادارے میں اگر 200 لوگ کرپشن میں انوالو ہیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. جی ٹھیک. اشرف شریف صاحب، یہ جس طرح عبداللہ ملک صاحب فرما رہے ہیں، پھر یہ کیا جائے کہ بجٹ میں لوگ جو ہے نا وہ خوش ہو کر یا ان کا اعتماد بحال ہو اور وہ خود ٹیکس دیں، اور اس کے بدلے ریاست جو ہے ان کو وہ سروس دے، یعنی ہیلتھ، ایجوکیشن، جو بھی فیسلٹیز بنتی ہیں بیسک جو ریاست ذمے ہیں وہ فری آف کاسٹ دیں. ایسے کون سے اقدامات حکومت کو اٹھانے چاہیے اور عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ دانشور آدمی ہیں، انہوں نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی. کچھ میں اضافہ کرتا ہوں اس میں. گورنمنٹ نے ایک ماڈل جو ہے ہمارے بجٹ کے اندر ہمیشہ سے ایسا رکھا ہوا ہے کہ ٹیکس کا میں بات کر رہا ہوں کہ ٹیکس بڑھانے کا. ابھی ہمارے دوسرے دوست جو تھے وہ فرما رہے تھے کہ ٹیکس نیٹ بڑھا ہے. تو ٹیکس نیٹ بڑھا ہے، کن کا بڑھا ہے؟ تنخواہ دار لوگوں کا. ان لوگوں کو تو ٹیکس نیٹ میں نہیں لایا گیا نا، جو کاروبار کر رہے ہیں، جو اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں، جو اپنا سرمایہ بیرون ملک بھیج رہے ہیں اور وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ جناب یہاں سے اتنے 100 ارب روپیہ باہر چلا گیا. تو ان لوگوں کو تو نہیں قابو کیا جا رہا. تو یہ نمبر ضرور بڑھے ہیں، لیکن کن کے جو لیتے ہیں 60,000 70,000 1 لاکھ تنخواہ اور وہ بینک سے لیتے ہیں تو سیلری پرسن، تو وہ ان کو ٹیکس نیٹ میں بڑھانے کا تو ان کو تو 1,000 یا 1,000 بھی لوگ 1 لاکھ لوگ بھی وہ شامل آپ مزید کرنے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. کاروباری آدمی کا جتنی انکم ہے وہ اور طرح کی ایک چیز ہوتی ہے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ہمارے ہاں ٹیکس اس طرح سے نافذ کیا جاتا ہے کہ نیا کاروبار جو ابھی شروع ہی ہوتا ہے نا تو وہ ٹیکس کے بوجھ سے وہ وہیں پہ مرجھا جاتا ہے. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ کچھ شعبوں کو آئیڈینٹیفائی کریں، جیسے کہ یہاں پہ سولر کا ہے، ای وی گاڑیوں کا ہے، یہ جو شعبے آئے ہیں نئے، اور جس طرح سے آئی ٹی کا شعبہ ہے اس میں کام ہو رہا ہے، آئی ٹی پروڈکٹس آپ بھیج رہے ہیں، تو ان کو تھوڑا سا آپ اسپیس دیں اگلے 2 3 4 سال کے لیے. اس مدت میں یہ جو کاروبار ہیں یہ خوب بڑھے. جس طرح سے یہ بڑے سرمایہ دار ہیں نا،
ان کے لیے آپ بناتے ہیں کہ جناب یہ ٹیکس فری زون ہے, آپ وہاں پہ بنائیں, انڈسٹری لگائیں اور 5 سال کے لیے ٹیکس نہیں لگے گا آپ پہ. تو انہیں آپ رعایتیں دیتے ہیں نا, وہی لوگ جو اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں وہی لیتے ہیں نا وہ رعایتیں, انہی کی ملیں ہیں. تو اسی طرح سے یہ جو چھوٹے کاروبار ہیں جو آئی ٹی سے کرنا چاہتے ہیں لوگ, جو سولر سے کرنا چاہتے ہیں, جو الیکٹرک گاڑیوں کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں, آپ ان کو بھی 4-5 سال کے لیے ٹائم دیں. جب وہ کاروبار اسٹیبلش ہو جائیں تو پھر آپ ان سے ٹیکس لیں, لیکن پہلے ٹیکس کا ماحول تو بننے دیں نا. ابھی آپ ان کا کاروبار نہیں چلا, وہ کاروبار لے کے قرض کے پیسوں سے بیچارے اپنا سب کچھ بیچ کے کاروبار شروع کرتے ہیں اور آپ ٹیکس سے انہیں پکڑ لیتے ہیں, اور ٹیکس بھی ایسا لگاتے ہیں جو جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوتا. جو محکمے کے لوگ ہیں وہ الگ جا کے ان سے معاملات کرتے ہیں, وہ الگ پیسے لیتے ہیں, سرکار کی جیب میں الگ دینے کی سفارش اور دباؤ ڈالتے ہیں. تو اس طرح سے یہ ماڈل ہی غلط ہے ٹیکس کا پاکستان میں, اصل بات یہ ہے. اور پھر ہوتا کیا کہ ہر دفعہ ہمیں فگرز میں بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ پہلے سے نا اتنے ارب روپے زیادہ ٹیکس ہم نے جمع کیا ہے, اور پھر وہ ٹیکس کے جو ٹیکس کی مشینری ہوتی ہے جمع کرنے والی اسے نوازشات دی جاتی ہیں, انہیں انعام دیے جاتے ہیں کہ آپ نے جی ٹیکس کلیکشن اچھی کی. جبکہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ٹیکس کلیکشن والی جو مشینری ہے وہ کتنے روپے, کتنے ہزار ارب روپے اپنی جیب میں ڈال رہی ہے ہر سال, اس کے لیے تو کوئی سدباب نہیں کر رہے آپ. تو جب تک وہ نہیں ہوگا, وہ لوگوں کے پاس نہیں جائے, یعنی عوامی خزانے میں پیسے نہیں جاتے, اس وقت تک آپ یہ اس ٹیکس نظام کو کیا کہیں گے, آپ بڑھا دیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے اشرف شریف صاحب, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا ٹیکس کا جو میکانزم نہیں ہے جس کو ٹرانسپیرنٹ یا اتنا صاف ستھرا وہ نہیں ہے, واقعی کرپشن ہوتی ہے. میں آپ کی طرف آتا, میں ذرا ماجد بٹ صاحب جو حکومت ترجمان ہے. ایک بات اور ہے, دیکھیے نا, یہ جو ہم نے کہا کہ 200 سے 300 ارب روپے ہم نے پیٹرول کی بات میں بچا لی ہیں, پیٹرول مہنگا کر کے, اور 117 کے قریب جو لیوی ہے. اب دیکھنا ہر بندہ جب بھی پیٹرول ڈلواتے 117 روپے تو وہ جمع کروا رہا ہوتا ہے نا. مثلا اب مجھے 120 روپے, مجھے ایک اسائنمنٹ میں 60,000 ملے, 9,000 انہوں نے سروس ٹیکس کاٹ دیا. تو مجھے یہ بتائیں کہ ٹیکس جمع ہو رہا ہے, ہر بندے کی جیب سے نکل رہا ہے, لیکن کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے جیسے اشرف شریف بھائی نے بات کیا کہ ان کو اس کا استعمال کہاں ہوتا ہے. جب دیکھیں جب مجھے استعمال ہی نظر نہیں آئے گا, مثلا میرے ٹیکس سے ایک ایسا بندہ جس کو 1800 cc گاڑی ملنی چاہیے قانوناً, جو رول آف بزنس ہیں, اب اس کو اگر آپ 8 کروڑ کی گاڑی دے دیں, مثلا ایک تاجر ہے بیچارہ, وہ لیتا ہے 1 کروڑ روپے کی دکان, اس کو نوٹس چلا جاتا کہاں سے آیا, اور ایک بندہ جس کے 8 کروڑ کی گاڑی ہے, پیچھے 2 ڈالے ہیں, وہ 20 کروڑ روپے سڑک پہ پھر رہے ہیں, وہ سے کوئی نہیں پوچھے گا. کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک گھر ڈیفینس میں 32 کروڑ روپے. چلیں ماجد صاحب سے پوچھتے ہیں جی. تو بٹ صاحب, کوئی نہیں. ماجد صاحب, عبداللہ ملک صاحب, اشرف شریف صاحب, میرے دونوں جو پینلسٹ ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ عوام کو کیا دینے جا رہے ہیں, عوام کیوں آپ کو ٹیکس دے, آپ کا نظام ٹیکس کلیکشن کا وہ بالکل بیکار اور تھکا ہوا ہے, اور آپ لوگوں کو کوئی انسینٹیو نہیں دے رہے. تو اب آئندہ بجٹ میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اسی طرح آپ نے عوام دشمن بجٹ پیش کرنا ہے یا عوام دوست؟ جی, میں جو میرے دوست ہیں اشرف شریف صاحب اور ملک صاحب, ان کی جو چونکہ وہ پاکستانی ہیں, ان کی گہری نظر ہے معاشرے پہ, ان کی جو ریزرویشن ہے وہ بالکل درست ہے. دیکھیں, جب بھی گورنمنٹ کی بات ہوتی ہے تو گورنمنٹ نے 3 چیزوں میں میجر انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ عوام کے فائدے کے لیے, وہ 3 سیکٹر ہیں, ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے اور سیفٹی ہے. ٹھیک ہے, جبکہ اس میں اگر آپ ایکسل شامل کر رہے ہیں تو روڈ انفراسٹرکچر بھی آ جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ نون لیگ دور میں روڈ انفراسٹرکچر سب سے زیادہ پاکستان میں ڈیولپ ہوتا ہے. ہیلتھ کا ایشو یہ ہے کہ ہیلتھ میں پورے پاکستان میں ہیلتھ کارڈ بھی ہم دے رہے ہیں, اور پورے پنجاب میں اور دوسرے صوبوں کی نسبت وفاق میں آپ کو ہر جگہ پر, ہر جو گورنمنٹ سیکٹر کا ہاسپٹل ہے وہاں پر آپ کو 24 آور ایمرجنسی میں مفت دوائیاں بھی مل رہی ہیں. ایجوکیشن کے حساب سے اس سے یہ ہے کہ ہم HEC کا جو بجٹ ہے وہ بھی بڑھا رہے ہیں. ہم نے بے شمار بچوں کو لیپ ٹاپ دیے, بے شمار بچوں کو ہم نے اسکالرشپ دیے, اور جو گورنمنٹ کے سیکٹرز میں
سکولز ہیں, آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, آپ دیکھ لیں کہ گورنمنٹ کے سکولز میں کتنی زیادہ تعداد بڑی ہے, لوگوں نے ایڈمیشن کرائے ہیں اپنے بچوں کے, کہ پک اینڈ ڈراپ دی ہے, اسکول کا انفراسٹرکچر بہتر کیا ہے, اسکول کے جو ٹیچر کی تنخواہیں ہیں وہ بہتر کی ہے. اسی طرح پنجاب کی حد تک اسکول کی ایجوکیشن میں ریفارمز لے کر آ رہے ہیں. اور اسی طرح سیفٹی میں بھی دیکھ لیں, میں وفاق کی بات کرتا ہوں تو وہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ کیسا فول پروف نظام ہے, CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں. اس طرح پورے پنجاب میں ستھرا پنجاب پروگرام چل رہا ہے. اس کے علاوہ پنجاب میں آپ کو تھانے کلچر میں بہتری نظر آ رہی ہے, ریونیو ریکارڈ میں بہتری نظر آ ہے. اور باقی جو میرے دوستوں نے کہا کہ ٹیکس نیٹ نہیں بڑھا, ٹیکس نیٹ بھی بڑا ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے ڈیجیٹلائزیشن کی ہے, ڈیجیٹل ٹیکس مانیٹرنگ کی ہے. ہم نے بینکنگ ٹرانزیکشن کو مانیٹر کیا ہے, ہم نے نان فائلر پر سختی کی ہے. گاڑیاں وہ خریدیں گے مہنگا زیادہ ٹیکس دیں گے, پراپرٹی وہ خریدیں گے زیادہ ٹیکس دیں گے. ریئل اور ہول سیل سیکٹر میں بھی ہم نے بہت زیادہ توجہ دی ہے اس لحاظ سے, اس لیے جا کے جو ہمارا ٹیکس نیٹ ہے وہ بڑا ہے. جو یہ بات کر رہے ہیں کہ صرف تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس لگا ہے, نہیں, تنخواہ دار طبقہ تو اتنا ہی رہا ہے, ان پر بے شک وہ ایک ایزی ٹاسک ہوتا ہے کسی بھی گورنمنٹ کے لیے ٹیکس کلیکشن, کیونکہ ان کی تنخواہ سے وہ کر دیا جاتا ہے. لیکن اس کے علاوہ ہم نے ڈیٹا شیئرنگ اور ڈیٹا ڈیجیٹلائزیشن کرتے ہوئے نادرا کو, FPR کو, بینک کو, ان سب کو ہم نے لنک کیا ہے تاکہ ٹیکس ایویژن کم سے کم ہو. یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو ٹیکس بے شک جو لاسٹ اہداف تھا ہمارا لاسٹ بجٹ کا, وہ بے شک وہ تقریباً 100% تو نہیں ہوا, لیکن 80 سے 85% وہ ضرور ہوا ہے. اور اس سال بھی جو ہمارا ٹیکس ریونیو ہے جو ہم نے رکھا ہے وہ 12.5 ٹریلین ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پچھلا دور تھا, پچھلا جو سال تھا, اس میں جنگ آ گئی, ایران اسرائیل کی, امریکہ کی جنگ آ گئی, پاکستان کو مجبوراً جو نا یہ اس طرح کے اسمارٹ لاک ڈاؤن والے اقدامات جی ٹھیک ہے سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ہم دوسرے میں پینلسٹ صاحبان سے گزارش کروں, ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے وہ جی بی بلتستان کے جو الیکشن ہے, گلگت بلتستان کے. تو ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ وہاں پہ گہما گہمی ہے, کیا وہاں پہ ایکول لیول فیل ملی ہے سب جماعتوں کو یا نہیں, کیا ہو رہا ہے؟ گہما گہمی ہے. اچھا, اور اگر آپ اس کو کہتے ہیں الیکشن ہے تو ہم بھی کہہ دیتے ہیں الیکشن ہے. الیکشن تو ہو رہے ہیں 7 جون کو. ٹھیک ہے, وہ لکھے جو 2020 میں الیکشن ہوا تھا. جی سر. اس کے اگر ہم پریویسلی دیکھیں تو پاکستان پیپل پارٹی کو وہاں سے صرف 3 سیٹیں ملی تھیں, اور ایک وومن کی ڈال کے, اور ایک ٹیکنوکریٹ کو 5 سیٹیں تھیں. PTI کو وہاں سے 16 سیٹیں ملی تھیں, اور ان کے وومن کی ڈال کے 4, اور دوسری جو اگر آپ دیکھیں ٹیکنوکریٹ تو ان کے 2 تھے, 22 سیٹیں وہ لے گئے تھے. جی بالکل. PMLN کی ٹوٹل 2 سیٹیں تھیں, ایک پھر ان کو وومن کی دے دی گئی, اور ایک ان کو یعنی ایک وومن کی دی گئی تھی. تو پھر JUF کو صرف 1 سیٹ ملی تھی, اور یہ سارے ایک انڈیپینڈنٹ تھا, اور ایک وہ یہ عوام کتنا ٹوٹل کتنی سیٹس ہیں؟ ٹوٹل تھی وہ وہاں پہ جو سیٹ بنتی 33 تھی. 33 ٹھیک ہو. اچھا, اب وہ 33 میں سے 24-5 تو جنرل سیٹس ہیں, PTI کے پاس چلی گئی تھی نا. جی ٹھیک. نہیں ویسے جنرل سیٹ 24 ہے. جنرل سیٹ پہلے 24 ہے نا, جنرل سیٹ 24 ہے. 6 24 میں سے PTI نے 16 لی تھی. ٹھیک. اچھا, اور اس کے بعد باقی PML نے 2 لی تھی. اور نہیں میرا سوال یہ ہے کہ وہاں چونکہ فری اینڈ فیئر الیکشن کا جو کنسیپٹ ہے, کیا اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے؟ ایکول فیلڈ مل رہی ہے سب کو؟ جو وہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ اب کوئی اور طرح کی کا سسٹم ہے, اور جیسے نوٹس جاری کیے جا رہے ہیں, تو اس میں حکومت کی کافی بدنامی ہو رہی ہے. اگر وہ کرا دیں بے الیکشن اور جیت بھی جائے گا, حکومت کے اس میں کیا, الیکشن کمیشن کی بات کریں سر. دیکھیں کہ حکومت کے سارے افراد وہاں پہنچے ہوئے ہیں نا. اچھا ٹھیک ہے, یعنی دوسروں کو, دوسری جماعتوں کو وہاں پہ وہ پابندی لگی. حکومت کیا ہے, حکومت 2 بندے ہیں نا, ایک میاں نواز شریف صاحب ہیں, اور دوسرے آصف علی زرداری صاحب ہیں. نہیں سر, نہ میاں نواز شریف حکومت میں, نہ زرداری صاحب ہیں. دونوں کی پارٹی, بالکل. حکومت تو ان دونوں کے پاس ہے نا, جو یہ چاہے جس کو کہیں صبح تبدیل کر رہے ہیں. بلکہ نہیں, وہ کمپین کر نواز شریف صاحب بھی, بلاول بھٹو بھی وہاں پہ. اچھا, وہ نہیں گورنمنٹ میں, بلاول بھٹو صاحب بھی گورنمنٹ میں, ساری گورنمنٹ ہے. اچھا, اب وہ وہاں پہ منسٹر بھی گئے سارے کچھ. اب اس صورتحال میں جو وہاں پہ کون جیت رہا ہے؟ دیکھیں جو آزاد امیدوار ہیں وہ جیت رہے ہیں.
2000 میں میں عبداللہ ملک سے ٹائم عبداللہ ملک صاحب کیونکہ ہیں ہی آزاد امیدوار اور پارٹیاں تو ہیں ہی کو نہیں. یہ میں بتانا چاہتا ہوں جی بی جو گلگت بلتستان کا ایریا ہے، یہ جو صوبہ ہے جس کو میرا خیال 2009 میں صوبہ ڈکلیئر کیا گیا ہے، ابھی یہ اس کو ڈیفیکٹو آپ پروونس کہہ سکتے ہیں. جو اس کا جیو پولیٹیکل اس کا جو سٹیٹس ہے، ایک طرف چائنا ہے، ادھر انڈیا ہے، اور یہ اس پہ یعنی کہ جس قسم کے وہاں حالات ہیں، بڑا سینسٹیو ایک ایریا ہے. اگر وہاں پہ آپ جمہوریت لانا چاہتے ہیں، فری اینڈ فیئر الیکشن دینا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو ایکول جو ہے نا لیول فیلڈ نہیں دینی چاہیے تمام لوگوں کو. دیکھو بات یہ ہے کہ اصل میں آپ نے اتنی جلدی میں مجھے فون کیا کہ میری وہ اینک گھر رہ گئی ہے، جس سے نا دودھ کی نہریں بہتی نظر آتی ہیں. بڑی خوشحالی ہے، بڑی گہما گہمی ہے، بڑے لوگ پرسکون ہیں، ہر ایک کو رائٹ مل رہا ہے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی. ساری سیاسی جماعتیں اپنا اپنا رول ادا کر رہی ہیں اور تمام لوگ بڑے خوش ہیں کہ خوشحالی آئے گی. پچھلی حکومت نے بڑا اچھا کام کیا تھا، بدقسمتی تھی وہ گھر رہ گیا. اب جو مجھے اس آنکھوں کے ساتھ نظر آ رہا ہے تو بڑا بھیانک سر وہ چہرہ سا نظر آ رہا ہے جمہوریت کا. جب ہمارے ہاں ایک پارٹی کا سربراہ ایک شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا خاوند، ایک پاکستان کا آئین دینے والے وزیر اعظم کا داماد، جب یہ کہے کہ ہمیں سب کو مل کر اسٹیبلشمنٹ کو مضبوط کرنا ہے، اور وہاں پر ایک ہمارا 3 دفعہ بننے والا وزیر اعظم نہیں سر وہ دفاع کی بات کر رہے ہیں. سنیں جی نا، وہ جو تقریر کی ہے میرے محترم قائد، میرے پسندیدہ لیڈر میاں نواز شریف صاحب نے، انہوں نے کہا تھا کہ میرے دور میں یہ کام ہوئے. تو میں آپ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں نہیں ہوئے؟ تو مجھے یاد آ گیا کہ میاں صاحب کو کسی نے غلط تقریر لکھ دی کہ وہ تو پارٹی کے خود سربراہ ہیں، وہ تو اپنے آپ سے کوشچن کر رہے تھے یا اپنے بھائی سے کوشچن کر رہے تھے، بھائی ہمارا یہ آپ وزیر اعظم ہے اس ملک کے، تو جی بی میں جو کام ہے کیوں نہیں ہو رہے؟ ایک طرف بلاول بھٹو صاحب فرما رہے تھے کہ فارم 45 آپ لیں، فارم 47 ہم. ہاں یہ بات بالقابل اعتراض، بالکل صحیح. جمہوری لوگ جنہیں لوگوں کے زخموں پہ برہم رکھ دیا، جنہیں لوگوں کو یونٹی میں، یہ ہم ماجد بٹ صاحب سے پوچھیں گے، اپنی بہادر افواج کے پیچھے کھڑے کرنا ہے، ان کو مورلی سپورٹ کرنا ہے، جنہیں وہاں سے جو ایسے ایلیمنٹ ہیں جو غداری کے زمرے میں آتے ہیں یا سر پسند ہے، ان کی نفی کرنے ہیں. جب آپ اس قسم کی تقریریں کریں گے، میں آپ کا ٹیک آ گیا. اشرف شریف صاحب آپ بتائیں سر، 7 جون کو آپ کس کو جیتتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ جسے پیا چاہے گا وہی دلہن بنے گی. جیسے یہاں پہ پیا من بھائی گی، اچھا وہی دلہن بنے گی. ہاں جی، باقی یہ عبداللہ ملک صاحب جو فرما رہے تھے، یہ دیکھیں جو بلاول بھٹو نے جو سپیچ میں بات کہی ہے، اس کا میرا خیال ہے اس کو چارج شیٹ ہونا چاہیے. اگر کوئی مورالٹی کا معیار ہوتا تو میرے کو لوگوں کو بیان آنا چاہیے. نیازی صاحب بات یہ ہے کہ اب جو اخلاقیات ہیں نا، جی سر، سیاسی اخلاقیات بھی ہوتی ہیں اور آئین کی بھی ایک اخلاقیات ہوتی ہے. پاکستان میں پچھلے 3 سال میں ان کا جنازہ نکل چکا ہے، اور اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ بات یوں ہونی چاہیے تھی اور یہ ہو رہی ہے، تو میرا خیال ہے یہ بحث اب نہیں رہے گی. چاہے جائے کہ یہ نظام بدلے، کوئی نیا بندوبست آئے اور پھر وہ اپنی اخلاقیات لے کے آئے، پھر اس اخلاقیات پہ ہم ایک نئے تصور کو رکھیں اور پھر یہ بات ہم دوبارہ کریں. جو ابھی ہمارے سامنے موجود جو کچھ ہے نا، اس میں یہ سب کچھ جائز ہے، اور اس آدمی کے لیے جائز ہے، اس پارٹی کے لیے جائز ہے جو اقتدار میں ہے. جو اپوزیشن میں ہے اس کے لیے جو جائز ہے وہ بھی ناجائز ہے، وہ بھی اس کا حق نہیں ہے. اسی طرح سے جو عام آدمی کا حق تھا ووٹ ڈالنا اور اپنی مرضی کے لوگوں کو منتخب کرنا، تو میرا خیال ہے اب عام آدمی کا یہ تو اسے حق ہوگا کہ وہ ووٹ ڈالے، لیکن یہ حق آگے جا کے کیسے ٹرانسلیٹ ہو اس پہ اس کا کنٹرول نہیں ہے. یعنی مینڈیٹ چوری ہو سکتا ہے. ہاں وہ ووٹ آپ کو دے اور الیکٹ میں ہو جاؤں، تو یہ معجزے اس طرح سے نئے. چلو یہ ماجد صاحب کوئی لاسٹ منٹ ہے سر، مجھے کہا جا رہا ہے کہ پروگرام کا وہ ختم ہو رہا ہے، لاسٹ منٹ ہے. میں ماجد صاحب آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو 7 تاریخ؟ گلگت جو ہے وہ پاکستان کا گیٹ بھی ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون اس خطے کو ہمیشہ ہی آئینی، معاشی اور سیاسی حقوق پاکستان مسلم لیگ نے دیے ہیں،
اور آئندہ بھی ہم دیں گے. نوجوانوں کے لیے ٹورزم ہے, IT سیکٹر میں ہم ان کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں, کرنا چاہتے ہیں, اور یہ پاکستان کا تاج ہے, اور مسلم لیگ نون اس تاج کو مزید روشن کرے گی. اتنے مختصر ٹائم میں یہ کہوں گا. جی ٹھیک ہے, جی ٹھیک. تو ناظرین, آج کا ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں اپنے پینل سے ایک دفعہ پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں, اور انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر آپ کی خدمت حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.